الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن یہ قانون کی وہ کتاب ہے کہ جس میں زندگی کے ہر معاملے کا اصول اور قانون انتہائی سلجھے ہوئے انداز میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کوئی انکار کرے گا حق کو فراموش کر کے وہ اپنا قانون لانا چاہے گا تو سوائے ضلالت اور گمراہی کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ صرف یہ کہ ہمیں بلکہ ہم سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے قوانین کے مطابق اپنے فیصلے کریں۔ امام ابو زرع رازی تاریخ کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وقت کے بادشاہ ولید بن عبد الملک نے ان سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو امام ابو زرع رازی فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، آپ اللہ رب العالمین کے ہاں داؤد علیہ السلام سے اونچے درجے پر نہیں ہیں، آپ کا درجہ بہت نیچا درجہ ہے، لیکن جو اونچے درجے والے داؤد علیہ السلام تھے اللہ نے ان کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ آیت نمبر 26 پڑھ کر ان کو سنائی کہ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور اپنی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو بھی عقل اور شعور عطا کی ہے۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں بادشاہ ہیں، اور اگر اپنے گھروں میں نہیں ہیں تو اپنی طبیعت میں ہم بادشاہ ضرور ہیں، جسے کہتے ہیں نا بادشاہ طبیعت آدمی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو وہ طبیعت عطا کی، اور اسلام کا یہ امتیاز ہے، اس کا ماننے والا ہر شخص ہی بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہ طبیعت اس لیے ہے کہ یہ اس کے پاس توحید موجود ہے، لیکن اپنی بادشاہی کے متعلق فکر مند ہو کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہا جیسا مجھ سے پہلے لوگوں نے کیا کہ طبیعت کو جو اچھا لگا وہ مان لیا، جو اچھا نہیں لگا، جو طبیعت کے مطابق نہیں ہوا اس کو رد کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کتاب کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا۔ جو دل کو بھلا لگا اسے قبول کر لیا، اور جو دل کو اچھا نہ لگا، جس میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے، اس کو رد کر دیا۔ کئی ایک معاملات ایسے ہیں، میں پہلے بھی ان کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، خاص طور پہ ہمارے رسم و رواج، ان میں آ کر انسان ساری زندگی ان کا رد کرتا رہتا ہے، ساری زندگی ان کا رد کرتا رہتا ہے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو انسان اللہ کے فیصلوں کو فراموش کر دیتا ہے، پسے پشت ڈال دیتا ہے، اور بدعات کے اندر، فضول خرچیوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند کیا کہ زمین پر آپ اللہ رب العالمین کے مقرر کیے ہوئے خلفاء میں سے ایک ہیں، اور اللہ نے ہر انسان کو ایک خلیفہ بنایا ہے۔ ہر انسان اس بات کا جواب دہ ہے کہ اس نے اپنے کل قیامت کے دن اپنے مالک کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے ایمان والوں سے جو تمہارے اندر ہیں اور نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ زمین پر ان کو مقام اور مرتبہ عطا کرے گا، ان کو خلافت عطا کرے گا، اور اللہ نے ہم سب کو وہ خلافت عطا کی ہے۔ یہ چھوٹے لیول کی خلافت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جو بڑے لیول کی خلافت ہے وہ ہے جو جمہوریت کے نظام کو چھوڑ کر خلافت کا نظام، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، وہ والی خلافت۔ تو خلافت اللہ رب العالمین ان کو عطا کرتے ہیں
کہ جو اللہ رب العالمین کے قوانین کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیتے ہیں. آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیجیے کہ جہاں اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہو. ہر انسان اگر غور کرے تو اسلام کے 90% قوانین ایسے ہیں جو اس کی اپنے جسم کے اوپر اپنی ذات تک محدود ہیں. بقیہ 10% کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ اسی 10% کا حصہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں. بقیہ جو 90% ہے وہ میری ذات تک ہے، میں نے خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور مجھ پر پہلے لازم ہے کہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس پر میں خود عمل کرنے والا ہوں. تو پھر اس طرح کے معاملات کہ جن میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، پھر بندے کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. خواہشات انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے دل ایک ایسا لوتھڑا بنایا ہے کہ اگر یہ دل درست ہے تو باقی سب کچھ بھی درست ہے، اور اگر اس کے اندر خرابی ہے، اگر اس دل کے اندر روش اس کی نکمی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بغاوت پر اچھل کود کرتا ہے، اس کے اندر جوانی کے جذبے ہیں، یہ مستی میں آ کر بڑی جولانیوں میں آ کر بہہ جاتا ہے، دل پھینک ہو جاتا ہے، اسے دوسری چیزوں سے بڑی محبت ہے. وہ بڑا ہمارے ہاں جملہ بھی مشہور ہے کہ دل ہے تو مانگو. اور یہ مانگنا اور اپنی جوانی کے نشے میں مبتلا ہو کر انسان کی ہوائی اکھڑ جائے، اس کی ہوائی خراب ہو جائے، اس کی محبت کا رخ ہی اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف ہو جائے، تو پھر وہ بندہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے چلو تم بھی ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جدھر کی ہوا چل رہی ہے تم بھی ادھر چلو، لوگ جس رستے پر جا رہے ہیں تم بھی اس رستے پر چلو. جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ خواہشات کی پیروی نہ کرنا، لوگوں کے پیچھے نہ لگنا، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، یہ آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے. اور قانون سازی میں جو اللہ رب العالمین نے 2 اصول اس آیت کے اندر بتلائے ہیں. پہلا کہ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کریں، اور جب اللہ کا حکم آپ کے سامنے آ جائے پھر چاہے آپ کی اپنی ذات ہو، آپ کے کٹہرے میں والد کھڑا ہو یا والدہ ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ کسی بھی فرقے اور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر اللہ کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے تو پھر آپ امیری غریبی کو ختم کر کے اللہ کا حکم لاگو کریں، کیونکہ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ ہر امیر اور غریب سے زیادہ درجہ رکھتا ہے کہ اس کے حکم کو پریفر کیا جائے، اس کے حکم کو مانا جائے، اس کے حکم کو لاگو کیا جائے. کسی کی خواہش اور اس کا رب یہ جب ایک جگہ پر کھڑے ہوں تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی خواہش کا گلا گھونٹے اور اپنے رب کی بات کو مان لے. اور یہی اصول یہاں دیا گیا. صحابہ کرام کا طرہ امتیاز کیا تھا؟ صحابہ کرام جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو گورنر مقرر کرتے تو ان کے اوپر پابندی ہوتی تھی کہ وہ کسی سے تحفہ وصول نہیں کر سکتے، بے شک وہ اپنی رضامندی سے دے رہا ہے. لوگوں نے کہا عمر آپ اس پر کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ کہا ایک دن اگر یہ بندہ تحفہ دینے والا تمہارے پاس کوئی کام لے کر آ گیا تو تم اس کو انکار کر سکو گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ ناجائز کام ہو یا جائز کام ہو تم اس کو انکار نہیں کر سکو گے، اس لیے تحفہ لینے پر مکمل طور پہ پابندی رکھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر مال اکٹھا کر کے لاؤ. وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا اور کہنے لگا یہ آپ کا ہے اور یہ لوگوں نے مجھے دیا ہے، یہ آپ کا ہے اور یہ لوگوں نے مجھے دیا ہے. لوگوں نے اس کو کچھ تحفے تحائف دے دیے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کا قاصد ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بھیجا ہے، تو لوگوں نے اس کو بھی کچھ تحفے دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر منگوایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا تم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا کیوں کرتا ہے جب میں اسے کسی علاقے میں بھیجتا ہوں اور آ کر وہ واپس یہ کہتا ہے کہ یہ مال زکوٰۃ کا اور یہ میرا، یہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا، پھر میں دیکھتا کہ کوئی اس کو تحفہ دینے آتا ہے یا نہیں آتا. اس کو تحفہ بھی تو ہمارے مقرر کرنے کی وجہ سے ملا ہے، تو یہ چاہیے کہ یہ تحفہ بھی حکومت کے خزانے میں اب جمع کروائے، یہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا. اسلام نے اتنی سختی کی. اور اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب اصول کی بات آئے تو بنو مخزوم کی وہ عورت جس نے چوری کی تھی، فاطمہ اس کا نام تھا، سفارش کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہاں پر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی لسرقت یدہا، تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا. تم سے پہلے قوم، پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا
اور جرم کرتا تو اس کو معاف کر دیتے، اور کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد جاری کرتے، اس کو سزا دیتے۔ اور ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کتنی ہی ایسی ایف آئی آرز ہیں، کتنے ہی ایسے جوڈیشیل کے جو معاملات ہیں، جھوٹے گواہ 1000 روپیہ دے جھوٹا گواہ مل جائے گا۔ بڑے معاملات ایسے ہیں جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر تباہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین فرماتے فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے ان کا اتباع کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، تو پھر آپ کو وہ سیدھے رستے سے ہٹا دیں گے۔ جس چیز کی انسان ساری زندگی تمنا کرتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، وہ چیز انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس اپنا ہے، شیطان کا درجہ بعد میں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں، ان میں سے سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندہ اپنے نفس کے شر سے، اس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا تو در حقیقت وہ بندہ کامیاب ہے۔ خواہشات ابلتی کیوں ہیں؟ جیسا کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ سن رکھا ہے اور سن رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ ماننا کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ ہم نے اپنی ضروریات حد سے بڑھا دی ہیں۔ ہم نے اپنا لائف سٹائل اپنی پہنچ سے اونچا کر لیا ہے۔ ہم اس خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس خول میں ہم رہ رہے ہیں۔ میرا بھائی، جو رب آج سے 20 سال قبل، آج سے 2 سال قبل، 5 سال قبل ڈھیروں کھلاتا رہا ہے، جس نے دیا تو چھپڑ پھاڑ کر دیا، اگر آج تھوڑی سی تنگیاں آئی ہیں، بجائے گلے کرنے کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ توبہ میں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر اس مصیبت کے آنے کے بعد نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اجتماعی طور پہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، لیکن جو خواہشات نفس ہیں، اور یہ خواہشات نفس آتی کیوں ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کا لالچ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ کثرت کا لالچ، میرا مال ہو تو زیادہ ہو، لو کان لابن آدم وادی من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 1 وادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، اگر 2 ہو تو تیسری کے پیچھے بھاگے گا۔ 2 بھوکے بھیڑیے انسان کے دین کا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا 2 عادتیں انسان کے دین کا نقصان کر دیتی۔ کرسی کی خواہش کہ حکومت میرے پاس ہو، میں بیٹھوں تو پھر لوگ بیٹھیں، میں جھکوں تو پھر لوگ جھکیں، یوں کہنے کہ امامت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے آگے آنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی شہرت ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کثرت کے لالچ نے تم لوگوں کو غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم مرنا بھول گئے، تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے لیکن تمہیں پھر بھی احساس نہیں ہوا۔ ولا تتبع الہوا، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، انسان جب اپنی خواہشات کو، اپنے خول کو بڑا مضبوط کر کے اپنے ارد گرد باندھ لیتا ہے، خواہشات کے ارد گرد زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ کو اس شخص کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ خواہشات کی بندگی کہ بندے کے دل میں جو آ جائے پھر بندہ کہ شوق دا کوئی مول نہیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے، اور خواہشات چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اگر وہ اللہ کے احکامات سے آپ کو دور کر رہی ہیں تو اللہ کی قسم وہ ضلالت اور گمراہی کا رستہ ہے۔ خواہش ہی تو ہے کہ میں اپنی داڑھی کو کٹوا لوں، خوبصورت لگوں، کیا خواہش ہے کہ میں خوبصورت دکھنا چاہتا ہوں، خواہش ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، اس کے لیے سود پکڑنا پڑے، رشوت لینی پڑے، کسی سے فراڈ کرنا پڑے، کر رہا ہے، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں۔ خواہش یہ ہے کہ میری اولاد زیادہ ہو، اور ہوں بھی بیٹے، بیٹیوں کو قتل کر رہا ہے، ابارشن کروا رہا ہے، اور بیٹے ہیں ان کو یہی سکھا رہا ہے کہ جیسا تمہارا باپ کماؤ ہے ویسے ہی تم نے بھی کماؤ پوت بننا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کے پیچھے لگیں گے تو اللہ کے رستے سے ہٹ جائیں گے، اور اصل تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کو مار لے۔
جیسا کہ بندہ رات کو دل کر رہا ہو کہ میں نے سونا ہے لیکن اس لیے اٹھ جائے کہ تہجد ادا کرنی ہے، میرا رب رزق تقسیم کر رہا ہے، میں نے اٹھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، تو رات کو اٹھے گا، تیرے نفس کے اندر جو ابال آتا ہے، جو خواہشات زور پکڑ جاتی ہیں، یہ تیرا نفس کچلا جائے گا، تو اپنے نفس کے گھوڑے پر سوار ہو جائے گا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، پھر دیکھ تیرا رب تیری زبان میں اثر کیسے پیدا کرتا ہے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر خواہشات کے پیچھے بندہ لگے گا تو سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے رستے سے گمراہ ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، لہم عذاب شدید، بڑا دردناک اور شدت والا عذاب ہے ان کے لیے۔ کون سہار سکتا ہے اللہ کے عذاب کو؟ ہم تو سردی نہیں برداشت کر پا رہے، ہم سے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی جو دنیا میں ہے، ایون کہ ہم اس آگ کے قریب نہیں ہو سکتے جو گرمیوں میں ہم نے اپنے گھروں میں جلائی ہوتی، اور جو سردیوں میں جس کو ہم سینک رہے ہوتے ہیں اس کے پاس بھی ایک حد تک ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھڑکایا، وہ سرخ رنگ کی ہوگی، اللہ نے اسے 1000 سال مزید بھڑکایا، وہ سفید رنگ کی ہوگی، اللہ نے اسے مزید بھڑکایا حتیٰ کہ اب وہ سیاہ رنگ کی ہے، وہ آگ سیاہ رنگ کی ہے، اور یہ 70 درجے ٹھنڈی آگ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجی۔ اور دنیا میں انسان خواہشات کے پیچھے پتہ کیوں لگتا ہے؟ کہ اس کی عزت بنی رہے، اس کا جو سٹینڈر ہے وہ قائم رہے، سادہ لفظوں میں اس کا بھرم قائم رہے۔ جہیز دیتا ہے صرف اس لیے کہ ناک نہ کٹ جائے، جہیز لیتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، غریبوں کے گھر نکاح کر لی ہے۔ بڑے معاملات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو عزت والا بننے کی کوشش میں، عزت کی چاہ میں دنیا کو اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ارادہ دنیا بن جائے، جو دنیا کا رسیہ بن جائے، جعلہ اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان اس کی فقیری رکھ دیتا ہے۔ امیر ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن بیماری ایسی لگتی ہے کہ بندہ 70 ڈاکٹروں کو چیک کرواتا ہے، بیماری کا پتہ نہیں لگتا، 71ویں کے پاس جا کے پتہ لگتا ہے مجھے یہ بیماری۔ کام چھوٹا سا ہوتا ہے، گھر سے کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن کام میں اتنے بگاڑ، اتنی مشکلات، اتنے خرچے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان فقر رکھ دیتا ہے، فقیری رکھ دیتا ہے۔ فقیری یہ نہیں ہوتی کہ بندے کے پاس پیسہ نہ ہو، فقیری رکھ دیتا ہے۔ اس فقیری کی تشریح کیا ہے؟ جمع لہ شملہ، اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے، صبح کا نکلا شام کو گھر آیا تھکا ہرا بستر پہ لیٹا، نماز روزے کی کوئی فکر نہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا نصیب ہے، جتنی مرضی دوڑ لگا دے، اور جس کا ارادہ آخرت بن جائے اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کے دل میں غنا بھر دیتا ہے، اسے کسی چیز کی حاجت رہتی نہیں ہے، اور دنیا ذلیل کر کے اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، جو چاہتا ہے لے لے۔ اللہ رب العالمین نے اس حد تک ہمیں عطا کیا ہے، لیکن اگر ہم سمجھیں تو۔ اور سورۃ الدخان کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں عزت والا بننے کی کوشش کرتا رہا، کل قیامت کے دن ہم اسے تھوہر کا درخت کھلائیں گے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہوگا، وہ شدت پیاس سے چیخے گا کہ مجھے پانی پلاؤ، ہم اسے کھولتا ہوا پانی پلائیں گے اور اس کے سر کے اوپر ڈالیں گے اور کہیں گے ذوق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ دنیا میں تو دین سے بے رغبت رہا، اب تو عذاب کا مزہ چکھ کہ دنیا میں دین کو چھوڑ کے تو عزت کی چاہ کیا کرتا تھا، عذاب کا مزہ چکھ۔ جرم کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ بما نسوا یوم الحساب، انہوں نے حساب کے دن کو جھٹلا دیا تھا اور بھلا دیا تھا۔ یاد رکھیے جو اللہ کو بھلاتا ہے اللہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم، جو اللہ کو بھلاتا ہے اللہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے مال کا وبال ہے، مال شروع سے ہی وبال رہا ہے، تھوڑا ہو تب بھی حساب دینا ہے، زیادہ ہو تو تب زیادہ حساب دینا ہے، اس لیے زیادہ مال کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا